قوالی کی محفلیں منعقد کرنا، عرس کی تقریبات منعقد کرنا، اور اسی طرح میلاد کی جھنڈیاں لگانا، گیٹ بنانا، اور اسی طرح اگر کوئی بڑا وزیر مشیر آ جائے تو اس کے لیے استقبالیہ گیٹ بنانا، استقبالیہ گیٹ بنانا ہے۔ ہمارے ہاں جو غمی اور شادی کی رسمیں ہیں فضول، ان پہ خرچ کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے، یہ بے جا اور ناجائز جگہ پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرق ہے۔ بہرحال دونوں، اسراف ہو یا تبذیر ہو، دونوں ناجائز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے اور خرچ کرنے دونوں میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، اس پہ پابندی لگائی۔ کمائے تو جائز ذرائع سے، جائز ذرائع سے، خرچ کرے تو بھی جائز جگہوں پہ۔ نعمت اللہ کی ہو، دے اللہ اور خرچ کرے اللہ کی مرضی کے مطابق نہ، تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر شیطان کا بھائی کون ہو سکتا؟ اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی اور نافرمان کون ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے بارے میں پوچھے گا، کہے گا کہ کمایا کہاں سے تھا؟ یہ بتا دو، ہم آزاد نہیں ہیں۔ کمایا کہاں سے تھا؟ جوئے کے ذریعے؟ آیا سود کے ذریعے؟ رشوت کے ذریعے؟ چوری ڈکیتی کے ذریعے؟ کس طرح کمایا تھا؟ غریبوں پہ ظلم کر کے، غریبوں سے ان کی جائیدادیں دبا کے، پیسے دبا کے، یتیموں کا مال کھا کے، اس طرح کمایا تھا، مال بنایا تھا۔ اور پھر خرچ کہاں کیا؟ زنا پہ، فضول رسم و رواج پہ، شراب پہ، جوئے پہ خرچ کہاں کیا تھا؟ یہ جو روایات میں آتا ہے کہ مالدار لوگ غریبوں سے 40 سال یا 500 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ غریبوں سے مراد وہ غریب جو کیا ہے؟ جو صابر ہیں، صابر اور نیک ہیں۔ جیسے کل پرسوں میں نے آپ کو کسی صحابی کا یا تابعی کا قول بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی عربی شاعر کا جو ہے نا شعر کا ترجمہ سنایا تھا کہ وہ آدمی جس کو اللہ دین بھی دے، حق حلال کا مال بھی دے، دین بھی دے، مال بھی دے، بڑا خوش قسمت ہے۔ اور وہ آدمی بڑا بدبخت ہے کہ جو کافر ہو، غریب ہو، بے دین ہو، غریب ہو، بے دین ہو، غریب ہو۔ غربت کی وجہ سے دنیا گئی اور بے دینی کی وجہ سے آخرت گئی۔ تو اس لیے غریب بھی وہ پہلے جائیں گے جو دیندار ہوں گے، غربت پہ رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے صبر کرنے والے ہوں گے، وہ پہلے جائیں گے۔ اور یہ جو مالدار لوگ ہوں گے، کوئی 40 سال تک، کوئی 500 سال تک جتنا مال ہوگا، حساب کتاب میں محشر کے میدان میں پنسے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ان سے، کہے گا ان سے کہ حساب دو، کمایا کہاں سے، جمع کہاں سے کیا تھا، اور پھر خرچ کہاں کیا تھا۔ جس نے حق حلال طریقے سے کمایا اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا، وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ اس سے حساب بھی آسانی سے لے لے گا، نہیں تو معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو بہرحال یہ تیسرا اور چوتھا اصول بیان ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مال کو فضول اڑانے سے بھی کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ مفسر لکھتا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا سارا کا سارا مال لوٹا دینا ہی جائز نہیں ہے، سارا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کے لیے، اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑنا چاہیے۔ لیکن
ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین نہ ہو، خرچ کرنے کے بعد پھر کیا گھبرائیں اور نادم ہو، گھبرائیں، اور پھر کل لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے، ان لوگوں کا حکم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین اور بھروسہ ہے، مال خرچ کرنے کے بعد کوئی پرواہ نہیں، اللہ دے گا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اگر سارا کا سارا مال لٹا دیں تو بھی جو ہے وہ کیا ہے، منع نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ نے ان سے پوچھا تھا کیا لائے ہو؟ اچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اور گھر میں نہیں چھوڑا، کچھ چھوڑا میں نے۔ تو رسول اللہ نے مال قبول فرمایا۔ تو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین ہو اس کے لیے نہیں، لیکن ہم جیسوں کے لیے سارا لٹا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بعض صحابیوں کو دیکھا اور ان کی حالت کو دیکھا، تو اگر ان کے پاس کھجوریں تھیں اور دوسرے وقت کے لیے رکھی، جیسے ابو ہریرہ ہو، ان کو منع کیا دوسرے وقت کے لیے اللہ دے گا۔ لیکن بعض ایسے دیگر صحابہ جو ان کی طرح نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سارا مال اللہ کے راستے میں دینے لگے، آپ نے منع کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ کل آپ کے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے مانگتے پھر اسے، بہتر ہے ان کے لیے کچھ چھوڑو۔ اے اللہ، تو ہم جیسے اس کا بھی خیال رکھیں، بچوں کے لیے بھی چھوڑیں اور اپنے لیے بھی چھوڑیں، اور اس طرح اپنی زندگی میں ساری جائیداد اور سارا مال تقسیم کر دینا، اپنے آپ کو بالکل محتاج بنا دینا اور محروم کر دینا، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ کیونکہ اکثر اور پھر اس دور کے ظاہر اگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کو پسند نہیں کرتے اور اس وقت کے بعض دیگر صحابہ پسند نہیں کرتے، تو آج کل کے جو لوگ ہیں وہ پھر ظاہر ہے ان حالات میں تو بدرجہ اولا یہ حکم پسندیدہ نہیں ہوگا کہ سارا تقسیم کر دیں، خود اس طرح بیٹھ جائیں اور پھر بیٹھیں اور اولاد دیکھے ہی نہ۔ لیکن یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ کسی بھی بیٹے کو اور بیٹی کو محروم نہ کر دے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو بیٹا زیادہ محتاج ہو اس کو زیادہ دے، جو کم محتاج ہو اس کو کم دے، ایسا کر سکتا ہے وہ، یا اگر کوئی خدمت کرنے والا ہے اس کو کچھ زیادہ دے دے، لیکن کسی کو بالکل محروم نہ کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے کسی وارث کو وراثت سے، دنیاوی وراثت سے محروم کرے گا، اللہ اسے جنت سے محروم کرے گا۔ تو اس لیے یہ باتیں اپنی جگہ ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل عمل ہے، عمل کریں گے تو ظاہر ہے امن سکون ہوگا، اور فتنہ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، بدامنی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے دلوں میں، معاشرے میں سکون پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔